چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 سے انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ خانہ کعبہ کے تعلق سے تھا کہ پہلا قبلہ کون تھا، آیا بیت المقدس یا پھر خانہ کعبہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا تو اس کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق تیرے رب کے جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو تم لوگ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہاں دیکھیں ابھی جو ہے نا قبلہ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا، تحویل قبلہ جب ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کہا کہ یہ جو قبلہ تحویل ہوا نا یہ حق ہے، اور یہ حق کیا ہے، تیرے رب کے جانب سے ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں بظاہر یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگرچہ یہاں بظاہر معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہاں تعریضاً امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر صراحتاً خطاب نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس خطاب سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی بات میں شک نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ دراصل کیا ہے، محال ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں شک کرے ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ ہاں لوگ جو ہے نا امتی اس بات میں شک کر سکتے ہیں، ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن نبی اس بات میں کبھی بھی ڈاؤٹ یا شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یہاں اگرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو یہاں پر امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تکونن من الممترین، تو تم لوگ جو ہے نا شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہونا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہونا۔ شک کس میں کیا جاتا ہے، جو کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا اسی میں شک یعنی ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام پہلے نہیں ہوا ہوتا اس میں شک نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کر کے صراحتاً ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تعریضاً امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، حق جو ہے نا یہ جو تحویل قبلہ ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تم اس میں ہرگز شک مت کرنا، اس لیے کہ شک کرو گے تو ممکن ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک انسان کے لیے ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم جو ہے نا بھلائیوں کی طرف جو ہے نا سبقت کرو۔ دیکھیے یہاں پر اس کی دو تفسیریں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا،
کہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، اور وہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو تم جو ہے نا خیرات یعنی بھلائی کر کے تم سبقت کر جاؤ۔ اس آیت کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ دیکھیے، ہمارا تو ماننا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں جو ہے نا تمام لوگوں کا قبلہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قبلہ قرار دیا، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے آپ ہے تو آپ کا قبلہ یہ ہوگا، ادھر سے ہم ہے تو ہمارا سائیڈ یہ نہ ہوگا، ادھر کے پشچم کی طرف جو ہوگا اس کا سائیڈ یہ ہوگا، پورب کی طرف ہوگا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن سمت دو سب کا تو ایک کے نہ ہے، قبلہ ہی نہ سمت ہے، کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی کہاں کا رہنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ جو ہندوستان کے علاوہ کہیں دوسرے ممالک میں رہتے ان کا قبلہ کیا ہو؟ پشچم نہ ہو بلکہ کوئی اور جگہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ میں بتاؤں، مثلا ایتھوپیا کے جو مسلمان ہیں نا ان کا جو ہے نا قبلہ یہ شمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ماسکو کے جو مسلمان ہیں نا ان کا قبلہ جو ہے نا جنوب کی طرف پڑتا ہے، دکھن کی طرف پڑتا ہے، اور وسطی افریقہ کے جو مسلمان ہیں نا ان کا قبلہ یہ مشرق کی طرف پڑتا ہے، اور ہم مسلمان ہندوستان کے ہیں تو ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ پشچم کی طرف پڑتا ہے۔ تو سب کا قبلہ کیا ایک ہے؟ خانہ کعبہ۔ ہاں سمت الگ الگ ہو سکتا ہے، آپ کا سمت الگ ہو، میرا سمت الگ ہو، لیکن سب کی جہت ایک ہی طرف ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قبلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ متعین کیا ہے، تو تم جو ہے نا قبلہ یعنی خیرات کرنے میں، بھلائی کرنے میں تم سبقت کر جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ چلیے یہاں پر ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ دیکھیے اصحاب شریعت اور رسول جو تھے نا ان کی جو ہے نا ان کے امتیوں کا قبلہ اور ان کا قبلہ کیا ہوتا؟ الگ الگ ہے۔ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن اور نبی جو تھے نا ان کا قبلہ بیت المقدس، ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور ہم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے اور رسولان نظام تھے اور ان کی امتی تھے تو ان کا قبلہ کچھ اور تھا۔ مثال کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، مقربین، ان کا قبلہ ہوتا ہے عرش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو روحانیین ہوتے ہیں نا ان کا قبلہ کرسی ہوا کرتا ہے، اور جو قربین ہوتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہوتا ہے، اور پہلے کے جو انبیاء کرام تھے نا ان کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمت کو متعین کیا ہے نا، تو تم جو ہے نا خیرات کرنے میں سبقت کرو۔ خیرات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بظاہر تو یہاں پر یہ معلوم ہے کہ بھائی آپ 2 روپے صدقہ کر رہے ہیں نا، اگر ہم آپ کے ساتھی ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ آپ 2 روپے کر رہے ہیں ہم 4 روپے کریں، سبقت کر جائے۔ یا کوئی مانگنے والا آیا تو کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ دینا گوارا نہیں کرتا ہے، تو اس میں سبقت کرے۔ وہ انسان اگرچہ نہیں دے رہا لیکن تم دے کر کے اس سے سبقت کر جاؤ، یہ مراد ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے جو یہ نظر آتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو اس قرآن مقدس میں جو بیان چل رہا ہے وہ خانہ کعبہ کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا نا، تو اس وقت اے مسلمانوں تم جو ہے نا خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے میں ہے نا تم جو ہے نا سبقت کرو، پہلے آگے بڑھ جاؤ۔ ایسا نہ کہ تم سے پہلے جو ہے نا کچھ لوگ اور قبلہ مان لے، ہے نا، تم بعد میں مانو قبلہ خانہ کعبہ ہے تو تم اس میں سبقت کرو۔ جب تحویل قبلہ ہو گیا، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا، تو تم ماننے میں جو ہے نا سبقت کر جاؤ، آگے کرو، یعنی ادھر ادھر مت دیکھو، دنیا کی باتوں میں مت پڑھو، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے اور اس کے نبی کا حکم ہے تو فوراً ہم قبلہ خانہ کعبہ کو مان لیں گے، اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اور تم لوگ، تم نیکیوں میں، تم اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، ہے نا، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جو ہے نا بلا لے گا، ٹھیک ہے نا، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر دیکھ اللہ کیا فرمایا، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نا اللہ تم کو ایک جگہ لے کر کے آ جائے گا، تم سب کو اکٹھا۔ اس کی بھی 2 تفسیر ہے،
ایک تفسیر یہ ہے کہ دیکھیے مسلمان کہیں بھی مسلمان ہو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایتھوپیا کے مسلمانوں کا قبلہ کچھ اور سمت میں ہے، ماسکو کے الگ سمت ہے، جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کا قبلہ الگ سمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سمت کی طرف لے آئے گا. مطلب مسلمان، یہ خانہ کعبہ ہے نا، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر ادھر کے مسلمان ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو یہاں پر اس سمت کی طرف لے آئے گا. ادھر کے مسلمانوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس سمت لے کر کے آئے گا. ادھر کے مسلمانوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس سمت لے کر کے آئے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ایک سمت کی طرف لے کر کے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہر چیز پر قادر ہے. ایک یہ تفسیر ہوا. ایک دوسری تفسیر جو اس طریقے کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں. ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے انسان مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد انسان کے جسم کا حصہ ہوائیں بکھیر کر کے کہیں لے جاتی ہے، یا پھر جو ہے نا کتے اس کو کھا جاتے ہیں، کتے انسان کے جسم کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، یا پھر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے موٹے جو مخلوق ہے نا، چھوٹے بڑے مخلوق ہے، انسان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کے حصہ کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا ہوائیں ان کو اڑا کر کے لے جاتی ہیں، یا پھر جو ہے نا باڑھ کا موسم ہوتا ہے تو ندیاں ان کو بہا کر کے لے جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا. یعنی تمہارے جسم کا حصہ کہیں بھی ہو، ایک حصہ تمہارا اگر پاکستان میں ہو اور ایک حصہ عرب کی سرزمین پر ہو، ایک حصہ امریکہ کی سرزمین پر ہو اور ایک حصہ جو ہے نا بہار کی سرزمین پر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اکٹھا کر دے گا. یہ مراد ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہر چیز پر قادر ہے. آگے دیکھیں اللہ فرماتا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے محبوب، اے رسول، آپ جہاں سے بھی باہر نکلے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں سے بھی باہر نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنے چہرے کو جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کر لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یقیناً یہ حق تیرے رب کی جانب سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو. یعنی جو تم کر رہے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تم اگر کہیں بھی رہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم جو ہے نا باز نہیں آ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کا تعلق آگے والی آیت سے بھی اس کا بھی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا تَكُونُوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، اے رسول آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے نا. فول وجہ کا 2 مرتبہ آیا ہے، 2 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور مسلمانوں سے اب خطاب فرما رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم جو ہے نا اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ ہو جائے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں. تو دیکھیے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خطاب فرمایا ہے، جس میں سے 2 خطاب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، اور ایک خطاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا. خطاب ایک مسلمانوں سے ہے، مسلمان سے، اور دوسرا 2 کیا خطاب؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے. 3 خطاب کہا گیا. شروع کے 2 میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، اور آخر والے جو ہے نا یہ ہے آخر والے جو ہے یعنی وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس سے مراد کیا ہے؟ مسلمان ہے. اس سے خطاب کیا؟ مسلمانوں کو. یہاں 3 خطاب فرمایا گیا. اب دیکھیے
ظاہر سی بات ہے خطاب ایک مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن 3 مرتبہ کرنے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کو یہ مجمل رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن مقدس میں کوئی ایسی چیز ایکسٹرا ہے ہی نہیں جس کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ خطاب فرمایا ہے، 1 مرتبہ بھی خطاب کرتے تو چل جاتا، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ میرے آقا کو اور 1 مرتبہ مسلمانوں کو خطاب کیوں فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے ہوتا کیا، لفظ زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کو نازل فرمایا اس میں ایک ایک آیت جو ہے نا، ایک ایک نقطے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، ایک ایک نقطے میں حکمت پوشیدہ ہے، لیکن بظاہر تو ہمیں یہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ خطاب فرمایا، 1 مرتبہ بھی خطاب اللہ فرماتا تو کم سے کم اتنی جگہ تو بچ جاتی، لیکن کہا گیا ہے نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا جو کاریگری ہوتا ہے نا وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے تو یقیناً جانے اس میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکمت کیا ہے اس کو دیکھیے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے کئی وجوہات ہے نا۔ صاحب تبیان القرآن نے ان کی وجوہات 7 وجوہات بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا 3 مرتبہ، یہاں ویسے خطاب نہیں فرمایا ہے بلکہ یہاں پر 7 وجوہوں سے انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اس کی 7 وجہ صاحب تبیان القرآن نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ان میں سے چند یعنی 2 میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ یہاں پہلے مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے نا، تو پہلے خطاب سے مراد یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے، پہلے خطاب سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے نا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی بھی مقصود ہے کہ میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ کون ہو، خانہ کعبہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب ہم نے قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دے دیا ہے، بنا دیا ہے، اے محبوب آپ جو ہے نا اب اس کی طرف چہرہ کر لے۔ ایک وجوہ کے جو ہے نا پہلی والی جو ہے نا، پہلی بار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری بار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اس کی علت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا نبیوں کا قبلہ الگ تھا، مقربین کا قبلہ الگ تھا، قربین کا قبلہ الگ تھا، یہودیوں کا قبلہ الگ تھا، عیسائیوں کا قبلہ الگ تھا، تو سب کے قبلے کی الگ الگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے محبوب آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری والی خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی علت یہ ہے کہ دیکھیے اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے تاکہ یہودی مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اس قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ جو ہے نا تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، ہے نا، یہ تیسری علت ہے۔ تیسری علت کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ جو ہے نا، یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کرنے لگے۔ وہ حجت اس طریقے سے کہ دیکھیے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی مبعوث ہوں گے اور ان کا قبلہ کون ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ نہ ہوتا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے موقع مل جاتا کہ ہاں یہ جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے جن کا تذکرہ ہمارے کتابوں توریت اور انجیل میں موجود ہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا تاکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے حجت نہ بن جائے، ایک وجہ ہم نے بتایا۔
دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلے خطاب سے مراد کیا ہے اور دوسرے خطاب اور تیسرے خطاب سے. دیکھیے اس کی تین حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہو نا ان کی طرف وہ مراد ہے کہ خاص جو خانہ کعبہ میں موجود ہے نا اور مسجد حرام میں موجود ہے تو ان کے لیے حکم ہے کہ اے محبوب آپ جو ہے نا اپنے قبلہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے. مطلب جب آئین قبلہ حرم میں اگر انسان ہو تو آئین قبلہ کی طرف رخ کرنا کیا انسان پر فرض ہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. دوسرا حال یہ ہے کہ دیکھیے مسجد حرام سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں نا یعنی شہر مکہ کے جو لوگ ہیں نا ان کو خطاب ہے. یعنی آپ جو ہے نا شہر مکہ والے آپ جو ہے نا مسجد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تیسری حالت یہ ہے کہ دیکھیے تیسرا جو خطاب ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جو مسلمان خانہ کعبہ کے علاوہ ہو مکہ شریف کے علاوہ دوسرے جگہ اگر رہ رہے ہو نا جیسے ہم لوگ یہاں پر ہے خانہ کعبہ اور مکہ شریف سے کافی ادھر ہے تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم جو ہے نا اپنے چہرے کو مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف تم لوگ اپنے چہرے کو کر لو اور اسی کی طرف منہ ہو کر کے نماز ادا کرو. چلیے آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي تو تم لوگ ان سے مت ڈرو وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو. ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. یہ لوگوں سے نہ ڈرو کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ خانہ کعبہ اب تک تو ہم نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف اگر ہم اب نماز پڑھنے لگے بیت المقدس کی خانہ کعبہ کی طرف تو لوگ کیا کچھ ہمیں الٹا سیدھا کہیں گے برا بھلا کہیں گے. تم لوگوں سے مت ڈرو اس لیے کہ جو لوگ سے ڈرتا ہے نا وہ دنیاوی اس کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا اسے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے اس سے کوئی مطلب نہیں. بس تم اللہ سے ڈرو. بس جب اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ دنیا والے خود تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ سے ڈرو. اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے تو تم اب بیت المقدس کی طرف منہ مت کرو بلکہ ڈائریکٹ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کرو منہ کر کے نماز پڑھو. کوئی کچھ کہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تم اللہ سے ڈرو. لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ سے کیوں ڈرو؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں مکمل کر دوں. اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں ہے نا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں. نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجا یہی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا. ٹھیک ہے نا. اب تم لوگ کیا کرو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ بھی تمہارے لیے کیا نعمت ہے. اب تم اس کی طرف نعمت منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اجر بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے آگے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ تم میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے اوپر ہمارے نشانی کو تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہاری باطنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا تمہاری باطنی اصلاح بھی کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی جو ہے نا اور یہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
اور تم کو وہ تمام چیز سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ دیکھیے جو ہماری نشانیوں کو جو ہے نا بیان کر رہا ہے، ہماری آیتوں کو بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہاں سے معجزہ بھی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام نعمتیں دیا ہے، بہت ساری نعمتیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہی میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نعمت کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہاں یہ بھی مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کے، ہمارے درمیان بھیج کر کے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، تو قیامت کے دن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما کر کے جنت میں داخل فرما کر کے اپنی نعمتوں کو پورا فرما دے گا۔ اچھا، دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، سب سے افضل امت جو ہے نا ہمیں قرار دیا، تو قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین امت بھی قرار دے گا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت دنیا میں ہمیں بہترین امت قرار دیا اور بہترین نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا جو تمام امتیوں سے بہتر ہوگا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تمہارے اوپر جو ہے نا ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی ہیں، بغیر پڑھائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں، امی ہیں، اور کسی امی کا ایسی آیتوں کی تلاوت کرنا ایک انسانی طاقت سے کیا ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے۔ ایک عام انسان ایسی آیتوں کو، نشانیوں کو بیان کرے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوا کرتا ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی آیتوں کو بیان کرتے وہ انتہائی فصیح و بلیغ ہوا کرتا تھا۔ عربوں کی سرزمین پر جو بڑے بڑے جو ہے نا علماء تھے، بڑے بڑے جو ہے نا دانشور تھے، بڑے بڑے لغت والے تھے نا، اہل زبان جو تھے نا، ان زبانوں میں بھی سب سے بہترین، افضل اور جو ہے نا افصح اور جو ہے نا فصیح و بلیغ جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمات لے کر کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ بھی دلیل ہے کہ ایک امی کا اس طریقے سے بولنا یقیناً یہ عام بات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور یہ نبی جو ہے نا تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے، اور یہ نبی تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے۔ باطنی اصلاح کا مطلب کیا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن و رات امت مسلمہ کی تبلیغ کے خاطر دن و رات محنت کر کے، مشقت کر کے، تبلیغ کر کے، دعوت دے کر کے تمہاری اصلاح کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ تم جو ہے نا غلط باتوں سے بچ سکو، غلط چیزوں سے بچ سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن و رات امت کی تبلیغ کرتے تھے، تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن و رات تبلیغ کر کے تمہاری اصلاح بھی کرتے تھے، ظاہری اصلاح بھی کرتے تھے اور باطنی بھی اصلاح کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اور یہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب اور حکمت سے مطلب کیا ہے، کتاب سے مراد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مقدس، یعنی یہ نبی قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت یعنی حدیث بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے اور حکمت سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔
چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے نا ان تمام چیزوں کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، ہے نا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور تم میری نافرمانی مت کرو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ اللہ مولا ہے اور ہم کیا غلام ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف توجہ نہ فرماتا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے بڑے سردار کے پاس آپ جائیں گے، آپ بڑے بڑے منسٹر کے پاس جائیے گا، آپ تو جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہنا پڑتا ہے، آپ اس کو سیلوٹ بھی کریں گے، سلام بھی ٹھوکیں گے نا، پھر بھی وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن واہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، کہ تم مجھے یاد کرو نا۔ اتنا بڑا مولا ہے، اتنا بڑا مولا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ اب دیکھیے، اور ہم مسلمان یہ سوچتے کہ نہیں، بغیر مانگے ہوئے، بغیر دعا کے ہمارا اللہ ہم کو سن لے اور جو ہے نا ہمارے تمام کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دو، ایک مرتبہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ کوئی انسان یاد کر کے تو دیکھے، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو نا، دنیا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا والے تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد فرمائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یاد کرنے کے کا کیا معنی ہے۔ دیکھیے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یعنی یاد کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کو کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے نا، اس چیز کو نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تم اگر ان تمام چیزوں کو کرو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو تم کرو گے تو ہم تم کو ثواب دے کر کے تم کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تم جو ہے نا جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، چھوڑ کر کے مجھ کو یاد کرتے ہو نا، تو میں تم کو جزا دے کر کے، اس کا جزا دے کر کے، بدلہ دے کر کے میں تجھے یاد کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یاد جو ہے نا، ذکر یہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک انسان ذکر زبان سے بھی کرتا ہے، ایک انسان دل سے بھی کرتا ہے نا، اور ایک انسان جو ہے نا جسم کے اعضاء سے بھی کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے، پیر سے، ناک سے، کان سے، ہے نا، سب سے ذکر ہوتا ہے۔ جیسے کہ بزرگان دین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ تینوں چیزوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کے ہر اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، ہے نا۔ اب میں پریکٹیکلی طور پہ تو بتا نہیں سکتا ہوں، ورنہ آپ لوگ تھوڑا مزہ لینے لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جسم کے اعضاء کے اعتبار سے بھی جو ہے نا بزرگان دین کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور زبان سے یاد کرتے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، دل سے یاد کرتے پتہ ہی ہے، تو دل سے یاد کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب دیکھیے کبھی انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، جیسے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، یہ کیا ہے؟ زبان سے ذکر کرنا ہوا۔ اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل میں غور و فکر کرے، تو یہ کیا ہے؟ دل سے یاد کرنا ہوا۔ اور انسان نماز پڑھے اور کوئی نیک کام کرے، ہے نا، اپنے جسم نیک کام کرے، تو یہ کیا ہے؟ انسان کے جسم سے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور جو ہے نا دل سے ذکر کرنا یہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ہے۔ اچھا، لیکن دیکھیے
ہے حضرت عبداللہ ابن بصر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکام بہت سارے ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، مطلب ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. معلوم ہے واقعہ تو سنانا مقصود نہیں ہے لیکن یہاں پر میں ایک وقت تھوڑی سی میں بات بتا دوں. ایک بزرگ تھے نا، ایک بزرگ جب کوئی بندہ پڑھنے کے لیے آتا تھا نا، ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اس درمیان ریڈنگ دینے میں بچہ اگر پریشان ہو جاتا تھا نا، غور و فکر کرنے لگتا تھا، تو ان تھوڑی دیر میں یعنی 2-4-5 سیکنڈ کا جو وقفہ ملتا تھا نا اس استاد کو وقفہ ملتا تھا نا، تو اسی درمیان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد شروع کر دیتے تھے. اتنے کم وقت ملتا تھا، اس میں بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. کہا گیا ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وقت انسان کی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو چاہیے انسان سوچ سمجھ کر کے خرچہ کرے. ٹھیک ہے، خیر بات آگے چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ کو ہلاتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، ذکر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یاد کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ یاد کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تم اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. ہے نا، یاد کرنے کا حکم ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن دل میں کچھ 3-5 رہتا ہے، جس کو کہہ لیجیے آپ دل سے انسان اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا تو یاد کرنا کیا ہے، بہتر ہوا کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے نا دل سے یاد کرتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان دل سے کسی کو یاد کرتا ہے نا وہ ضرور زبان سے اس کو ضرور یاد کرتا ہے. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے تو زبان خود بخود اللہ تبارک و یاد میں حرکت دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو زبان جو ہے نا یہ دل کی ترجمانی کرتا ہے، زبان یہ دل کی ترجمانی کرتا ہے. دل میں جو کچھ ہے نا وہی زبان پر انسان کو آ جاتا ہے. لیکن بندہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے زبان سے، لیکن دل میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے. زبان سے خلوص نظر آتا ہے لیکن دل میں خلوص نظر نہیں آتا ہے. تو کیا زبان سے ذکر کرنا کیا ایسی صورت میں بیکار ہے؟ تو دیکھیے ایسی صورت میں بھی ذکر کرنا بیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ زبان دل کی ترجمانی کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی انسان کا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لیکن وہ دل میں اس کی حلاوت محسوس نہیں کر پاتا ہے نا. تو اگرچہ دل میں حلاوت محسوس کرے یا نہ کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان ذکر کو کرنا بند نہ کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعضاء کو پیدا فرمایا ہے اور تم کو عطا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب تمام اعضاء تمام جسم کا حصہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کم سے کم اللہ کا تو شکر ہے نا، کم سے کم جسم کا ایک حصہ زبان ہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا تو ہے. اگر اس کو بھی بند کر دے انسان تو انسان کا پورا جسم کا حصہ کیا ہے، بیکار ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں نہ لگا رہے تو پھر بیکار ہے. جیسا کہ میں بتاؤں، ابو عثمان سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر دل میں اس کی حلاوت محسوس نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس پر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے توفیق تو دی ہے کہ تم زبان ہی سے صحیح اللہ کو یاد تو کر رہے ہو، ہے نا. چلیے اچھا، ایک بہت پیاری چیز میں بتاؤں. ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتا ہے. لوگوں نے پوچھا بتائے تو ذرا وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد فرماتا ہے؟ تو عثمان نہدی نے کہا سنو، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد فرماتا ہے. اب انسان گویا کہ دعا کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے. تب تو کہا گیا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
तुम मुझको, अल्लाह फरमाता है तुम मुझको याद करो ना, मैं तुमको याद करूंगा। ये दुनिया वालों को याद करोगे वो धोखा दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह को एक मर्तबा तुम याद करो ना, अल्लाह तुझे याद जरूर करेगा। अच्छा आगे देखिए, अल्लाह फरमाए ना वशकुरूली वला तकफुरुन, कि तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करो और तुम मेरी नाफरमानी मत करो। इसलिए कि देखिए बेहतरीन इंसान वो होता है ना कि जिसे अल्लाह तबारक, जिसे कोई अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज देता है ना, बेहतरीन इंसान वो होता है कि जब कोई इंसान किसी को कुछ देता है ना तो उसका शुक्रिया अदा करता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी बच्चा को ये कलम दिया तो वो क्या कहता है, थैंक्स। क्या बोलता है, थैंक्स, यानी शुक्रिया, शुक्रिया अदा करता है। अब बताए तो सही, दुनिया के मामलात में आप छोटा छोटा बच्चा जो अभी जो है ना स्कूल जाना शुरू हुआ, ऐसा लगता है कि स्कूल में वो बच्चा पैदा हुआ है, इतना छोटा बच्चा, जब उसको कोई चीज दे दिया जाता है तो क्या कहता है, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। क्या बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो उसका शुक्रिया हम अदा करते हैं, या हमें कोई चीज बड़ा इंसान दे दिया तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें ये बाल भी दिया है, अल्लाह ने हमें नाक भी दिया है, अल्लाह ने हमें आंख भी दिया है, अल्लाह ने कान भी दिया, हाथ भी दिया, उंगली भी दी है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ को सही सलामत रखा है, पैर दिया है, जिस्म दिया है, हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने सही बनाया है। इतनी सारी नेमतें, और इतनी सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला, मैंने चंद नेमतों को गिनाया, बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी नेमतें अता की है तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें? यकीनन चाहिए। जब दुनियावी मामलात में एक कलम देने वाले इंसान का आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा हमें, तो क्या हमें नहीं चाहिए हमें कि हम उनका शुक्रिया अदा न करें? यकीनन चाहिए कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। जब अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्रिया अदा करेंगे तो यकीनन हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार बंदे होंगे। लेकिन मालूम है अगर आप शुक्रिया अदा नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि कलम दिया, कोई शुक्रिया अदा नहीं करता है ना, तो माँ बाप अगर वहां पर हो तो क्या कहता है, बेटा कहो थैंक्स, शुक्रिया कहो, शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि उन्होंने तुमको कलम दिया है। अगर नहीं तुम शुक्रिया अदा करोगे तो कहोगे ये बच्चा बेकार है, ना शुक्रा बच्चा है कि हमने दे दिया लेकिन फिर भी थैंक्स नहीं बोला। तो अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाता है, फला वला तकफुरुनी, है ना, वला तकफुरुनी, तुम जो है ना नाशुक्रा मत बनो। हमने जितनी सारी नेमतें दी है ना, तुम उसका शुक्रिया अदा करो। इतनी सारी नेमतें दे करके अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो तुम जो है ना, तुम नाशुक्री करने वाले होगे। इसलिए हमें चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके अल्लाह की एक एक नेमतों को याद करके जो है ना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें।